جی ہاں، آئیے اب آگے آئیے. ابراہیم خلیل عابدی صاحب ہے، دیا زبردست انداز میں لکھتے ہیں. ان کا بھی میں نے ایک مضمون پڑھا. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت تو اس وقت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. جی ہاں، سعودی حکومت تو اس وقت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. فلم فیسٹیول لگا رہی ہے اور دعوت الی الخیر، اچھے کام اور اچھی تحریک کو روکنے کی بات کر رہی ہے. تو وہ سعودی حکومت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. اس لیے خلیل عابدی صاحب نے تو کہا ہے، لمبا مضمون ہے، کہ کیا پورے عالم کے مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اس صہیونیت، اس یہودی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں؟ کیونکہ سعودی حکومت کے حکمران پوری طریقے سے صہیونیت اور یہودیت میں ڈوب چکے ہیں. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، حرمین شریفین اور مقامات مقدسہ کو صہیونیوں کی طفیلی حکومت کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش کرو، ورنہ یہ وہ حکومت ہے جو حرمین شریفین کی بھی بے حرمتی کرے گی، بے عزتی کرے گی. ارے جب انہوں نے صرف مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور حجاز مقدسہ میں اور عرب کے دوسرے ملکوں میں جیسے ریاض میں فلم فیسٹیول لگا دیا، عرب کی راجدھانی ریاض میں ناچ گانے اور ننگا ناچ ہو رہا ہے، تو جب انہوں نے آس پاس فلم فیسٹیول لگا دیا، سینما ہال کے کھولنے کی اجازت دے دی، شراب و شباب کی اجازت دے دی، تو یہ کمبخت وہ لوگ ہیں پھر آگے چل کر یہ مدینہ اور مکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ابراہیم عابدی صاحب نے کہا پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہ آواز اٹھاؤ، کیونکہ یہ جو حجاز مقدس ہے یہ ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. دنیا کے ہر مسلمان کا اس مقدس زمین سے قلبی، روحانی، اخلاقی اور ایمانی رشتہ ہے. جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خود کو دین کا تنہا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، اور عالم اسلام سے بھی کہا کہ عالم اسلام کی یعنی پوری دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں اور مسلم حکومتوں سے بھی کہا کہ یاد رکھو، اور زیادہ خاموش بیٹھو گے تو پھر حجاز مقدس سے ہمارا تعلق یہ حکومت کمزور کر دے گی. اس کے حجاز مقدس، اس پاک سرزمین کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہمارا جذبہ سرد پڑ جائے گا. جی ہاں، میں یہ بڑے بڑے علماء کے بیانات سنا رہا ہوں جو تبلیغ جماعت پر بیان کے تعلق سے آئے ہیں. آئیے، مولانا ارشد مدنی، 2 دن پہلے میں نے مغرب کے وقت یہ خبر ڈالا کہ مولانا ارشد مدنی باقاعدہ فکر میں آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ سعودی کے جو سفیر ہے ہمارے بھارت میں، انڈیا میں، دلی میں، مولانا ارشد مدنی نے جا کر باقاعدہ سعودی سفیر سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ جو خبر ہے اس سے پوری دنیا، بھارت ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. یہ اچھی حرکت نہیں ہے. سعودی حکومت کے تعلق سے پھر پوری دنیا کا مسلمان اب غلط سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور سوچے گا نا کہ جب تم سلمان کو وہاں بلا رہے ہو، ناچ گانا کروا رہے ہو اور اچھی تحریکوں اور تنظیموں کو تم روک رہے ہو، تو تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سعودی حکومت کو خبردار کریں، آگاہ کریں. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سعودی سفیر نے بالکل اطمینان سے، حسن اخلاق سے ملاقات کی اور یہ یقین دلایا کہ میں آپ کی بات باقاعدہ حکومت سعودی، مملکت سعودی عربیہ تک پہنچاؤں گا. تو مولانا ارشد مدنی نے بھی فکر جتائی. مولانا محمود مدنی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جب ان سے میڈیا والے پوچھتے ہیں تو مولانا محمود مدنی میں سب کی لمبی پوری تفصیلی بات نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ ایک پاکیزہ مشن ہے تو میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی ہاں، تو مولانا محمود مدنی کہتے ہیں کہ تبلیغ یہ وہ سنستھا ہے، یہ وہ آرگنائزیشن ہے، بڑی محنتوں سے میں اسٹڈی کرتا ہوں جمعرات کے بیان کی، گھنٹوں میں محنت کرتا ہوں اور باقاعدہ لکھتا ہوں خلاصہ بھی. ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری کاپی سب کے کام آئے گی، علماء کے کام آئے گی، بلکہ میرے بیانات کو انشاءاللہ جمع کرنے کا کام بھی کیا جائے گا. تو آئیے، مولانا محمود مدنی کہتے ہیں کہ تبلیغ یہ وہ سنستھا ہے، وہ آرگنائزیشن ہے جس نے لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی میں لگایا، شر سے نکال کر خیر میں لگایا، شراب خانوں سے نکال کر مسجدوں میں ڈالا. اس سنستھا، اس آرگنائزیشن، اس جماعت کو کسی غلط کام سے جوڑنا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور ایسا غلط الزام لگانا یہ بالکل ناانصافی ہے.
اور انہوں نے مولانا محمود بدی نے یہاں تک کہا کہ ہم جمعیت کے لوگوں سے، اسی طرح تمام علماء کرام سے اور مسجدوں کے امام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آئندہ کل جمعہ کے خطبات میں اور جمعہ کے بیانات میں زوردار انداز میں تبلیغی جماعت کی خدمات، تبلیغی جماعت کی قربانیاں اور تبلیغی جماعت سے کتنا خیر پھیلا، کیسے کروڑوں کی زندگی بدلی، کیسے لوگ برائیوں کو چھوڑ کر اللہ والے بنے، نماز والے بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، شراب کو چھوڑنے والے بنے۔ مولانا محمود بدی نے تمام علماء سے کہا کہ باقاعدہ پرزور انداز میں آئندہ کل جمعہ کے بیانات میں اس چیز کو بیان کرے۔ میرا بھی جمعرات کو بیان ہو رہا ہے، میں علماء سے کہوں گا کہ میرے اس بیان کو سنیں اور خلاصہ کل جمعہ کے بیان میں آپ ضرور کریں۔ تو مولانا محمود مدنی نے صاف طور سے یہ کہا ہے، بلکہ مولانا محمود مدنی نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھیا اب تو میں علماء سے بھی کہوں گا کہ جو علماء ابھی فی الحال تبلیغی جماعت سے جڑے نہیں ہیں یا وقت نہیں دے پاتے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ باقاعدہ وقت دیں، نکلیں، جائیں اور دعوت و تبلیغ کے اس پاکیزہ مشن کو عام کریں، پھیلائیں، کیونکہ اس پاکیزہ مشن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ اور مولانا محمود بدی نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہے، میں ساری تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اور مولانا محمود بدی نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب انڈین میڈیا کے بارے میں جب پوچھا گیا، جب سوال کر رہا ہے ایک پترکار کہ حضرت انڈین میڈیا کو تو موقع مل گیا، تو انڈین میڈیا کے بارے میں مولانا محمود بدی نے کہا کہ یہ انڈین میڈیا تو بیچاری بیماری میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنی بے شرم میڈیا، اتنی بے غیرت میڈیا کہیں نہیں ہوگی، سطح کی دلالی اور غلامی میں ایسا لگے ہوئے ہیں۔ اب کل تو ان کے گودی میڈیا کے ایک پترکار کو، گودی میڈیا کو باقاعدہ بی جے پی کے ایک منتری نے گالی بک دیا، تو بڑی بے شرم لوگ ہیں۔ ملک کدھر جا رہا ہے، مگر یہ سطح کی دلالی میں لگے ہوئے ہیں، اور بس ان کو مولانا محمود بدی کہتے ہیں کہ ان کو صرف موقع چاہیے مسلمانوں کے خلاف بولنے کا۔ پر جیسے ہی سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا تو بس ان کو موقع مل گیا۔ یہ تو بیچارے ذہنی طور پر بیمار ہے، بلکہ ان کے دماغوں میں وائرس ہے اور یہ سطح کی دلالی اور غلامی میں لگے ہوئے، تو ان کو موقع مل گیا۔ اور اب یہ پھر جناب تبلیغ جماعت کے سہارے اور پھر نہ جانے ایسی کتنی جماعتوں کو بدنام کریں گے، تبلیغ جماعت کو اور بدنام کریں گے، ان کو تو موقع مل جائے گا۔ مولانا محمود بدی نے کہا جی ہاں، اتنی اچھی روزی روٹی چلے گی۔